بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہمارا سبق جاری ہے، یعنی ہم نورانی قاعدہ کے دوسری تختی ہم نے آدھی پڑھ لی ہے۔ تو پچھلا سبق جو ہمارا تھا وہ تھا یا نون اور یا ثانون، با ثانون، جیم اور حا، اس کا سبق تھا حروف کی پہچاننے کی تختی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے خا، یعنی وہ خا جس کے اوپر نقطہ بھی ہے۔ تین طرح کی خا ہے، ایک ہے دو آنکھوں والی خا، ہا، جو اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے، اور دوسری ہے بغیر نقطے والی ہا، جو وسط حلق سے ادا ہو رہی ہے، اور تیسری ہے نقطے والی جو ادنی حلق سے ادا ہو رہی ہیں، جو پچھلے سبق میں ہم نے وسط حلق کا پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ ادنی حلق والی جو خا ہے، جو جس کے اوپر نقطہ بھی ہے، وہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے خا آپ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے دو حرف، یعنی ایک ہا اور اس کے ساتھ دوسرا حرف ملا دیا ہے تو وہ ثا ہے، ہا ثا۔ پھر اس کے بعد خا کے ساتھ، یعنی جو نقطے والی ہے، اس کے ساتھ با کو ملا دیا ہے، خا با، اور پھر اس کے بعد جیم ہم نے الگ پڑھ لیا تھا تو اس کے ساتھ ملایا ہے تا کو، تو جیم تا، اور پھر جو ہے اس کے بعد تین حروف کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، تا ہا تا، یعنی وہ ہا جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو آخر میں جو آخری کلمہ ہے آج کے سبق کا وہ ہوگا، وہ بغیر نقطے والی ہا اور تین حروف سے ملا کر لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے اور کون سے کلمات آج ہم پڑھیں گے تاکہ آپ پہچان بھی سکیں۔ جی ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جو آج کے سبق کا پہلا حرف ہے وہ ہے خا، یعنی نقطے والی خا، اس کے اوپر نقطہ ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ تو سارے کلمات میں نے اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیدر پہ لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ کر کے نہیں لکھا ہوا، موٹا کر کے بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کلمات۔ تو سب سے پہلے جو ہے دائیں طرف پہلا حرف جو ہے وہ خا کا ہے۔ پھر پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں ہم نے جیم اور ہا اس کو بھی الگ پڑھ لیا تھا، تو یہاں سے جو ہے جیم اور ہا اور خا، اس کے ساتھ جو مل کر حروف لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یعنی آپ پہچان سکیں کہ یہ جیم ہے، یہ ہا ہے اور یہ خا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ دوسرے حروف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لو کہ یہاں پر پہلا حرف جو ہمارا آج کے سبق کا ہے وہ خا ہے، پچھلے سبق میں ہم نے جیم اور ہا پڑھ لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اب ان تین حروف کو لے کر، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دوسرے حرف کو ملا کر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو کہ سب سے پہلے یعنی خا کے بعد جو نقطے والی خا ہے، اس کے بعد جو دوسرا کلمہ آپ کو نظر آئے گا تو وہ ہے ہا، یعنی بغیر نقطے والی۔ یہ ہا وہ ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے جیم کے بعد پڑھ لیا تھا۔ جیم کے بعد پچھلے سبق میں اگر الگ کر کے ہم نے ہا پڑھ لی تھی، تو وہ ہا یہاں پر دیکھو کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ثا ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، پہلے ہے ہا، یعنی اس کے اوپر نہ تو اوپر نقطہ ہے اور نہ نیچے نقطہ ہے، تو یہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شکل کس کی ہے، یہ ہا کی شکل ہے، تو اس کو ہا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تین نقطے نظر آ رہے ہیں آپ کو،
تو اس کے 3 دندان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سیدھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو اوپر کی طرف جو ایک لکیر ٹیڑھی سی گئی ہوئی ہے تو یہ سا ہے، ٹھیک ہے، 3 دندان نہیں ہے، 3 دندان ہوتے اور اوپر 3 نقطے ہوتے تو وہ شین ہوتا، لیکن یہاں پر ویسے نہیں ہے، بلکہ 3 نقطے تو ہے لیکن 3 دندان نہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ سا ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے حاسا، حاسا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، ہا کی شکل ہے اور اوپر نقطہ ہے، تو یہ وہ الحا ہے جو اس سبق کا پہلا حرف جو کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا حرف خا، یہ وہ الحا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو کہ اس کے ساتھ ملا کر با کو ملا کر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ایک نقطہ نیچے نظر آ رہا ہے، تو شکل جو خا کی ہے اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ خا ہے، یہ ہا بھی نہیں ہے جو بغیر نقطے کی ہے اور وسط حلق سے ادا ہو رہی ہے، وہ ہا نہیں ہے، اور اسی طرح جیم بھی نہیں ہے کیونکہ نقطہ اوپر ہے۔ اگر یہ نقطہ نیچے ہوتا تو یہ شکل تو وہی ہے، لیکن نقطے کی وجہ سے کہ نقطہ اوپر ہے تو یہ خا ہے، اگر یہ نقطہ نیچے آ جائے اور اوپر نہ ہو تو پھر اس کو جیم کہیں گے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ خا ہے، تو خا کے ساتھ جو ہے اس کے آخر میں با لکھی ہوئی ہے، تو با کا نقطہ بھی ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ایک نقطہ ہے اور جیم کی شکل نہیں ہے۔ جیم کی شکل کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح یہ خا کی شکل ہے، اور اس کے بعد یہ کلمہ جو آ رہا ہے جیم تھا، وہ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ جو جیم کی شکل ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جیم کی شکل بھی نہیں ہے تو اور نقطہ نیچے ایک ہے، تو کیا ہے کہ اس کو با کہیں گے، تو اس کو پڑھیں گے دونوں کو خوابا، خوابا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی حرف کے ساتھ جو ہے چوتھے نمبر پر جو آپ کو یعنی شروع میں ایک حرف ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ خوابہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جیم تا، اس کو لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو میں نے عرض کیا کہ جب نیچے نقطہ اوپر ہو تو خا، اگر یہ نقطہ نیچے آ جائے جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خا نہیں ہوگی بلکہ جیم بن جائے گا، جیسے کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پر آپ کو جو کلمہ نظر آ رہا ہے تو وہ یہ کیا ہے، نیچے ایک نقطہ ہے اور شکل بھی جیم کی ہے۔ اگر یہ شکل اس طرح نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو جیم نہ کہتے بلکہ اس کو با کہتے، لیکن یہاں پر کیا ہے، شکل جیم کی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ جیم ہے، با نہیں ہے۔ اور آخر میں 2 نقطے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو نقطے 2 ہے اور اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ تا ہے، یہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سر جو نیچے نقطوں کے نیچے جو اس کا سر ہوتا ہے وہ گول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدھا لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ تا ہے، یہ قاف بھی نہیں ہے، کیونکہ قاف کے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے جیم تا، جیم تا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ آخری کلمہ جو آج کے سبق کا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر جو ہے 2 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہا کی شکل ہے، یعنی اوپر والے جو نقطے جو 2 ہیں اس کے نیچے ٹیڑھی سی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیڑھی لکیر جو ہے یہ تا کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا جو یعنی شکل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس طرح ہا سا میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہا کی شکل کو، تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہا کی شکل ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ تو اوپر نقطہ ہے اور نہ نیچے نقطہ ہے، تو خا بھی نہیں ہے نقطے والی اور جیم بھی نہیں ہے، یعنی جو جس کے اوپر نیچے نقطہ ہو، تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ ہا ہے، نہ تو جیم ہے، جیم بھی نہیں ہے اور نہ خا ہے یعنی نقطے والی، تو یہ کیا ہے، یہ ہا ہے، وسط حلق سے ادا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جو 2 نقطے شروع میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا سر بھی گول نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس کا سر گول نہیں ہے. اگر اس کا یہ سر گول ہوتا اور اوپر یہ دو نقطے ہیں تو اس وقت اس کو قاف پڑھتے، تو پھر پڑھتے اس طرح قاف ہا تا پڑھتے، لیکن یہ قاف ہا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تا ہا ہے، کیونکہ اس کا سر گول نہیں ہے. اور آخر میں جو دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو جس طرح میں نے جیم تا میں عرض کیا تو اسی طرح یہاں پر بھی وہی ہے کہ لمبی تا لکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کا سر گول نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تا ہے. تو اب مکمل سبق سن لے شروع سے. شروع میں ہے ہمارا پہلا حرف، وہ ہے خا. خا خا، اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو آواز آپ کو موٹی سنائی دے رہی ہے تو یہ اس کی صفت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کلمہ ہمارا ہے حافا. حافا، یہ ہمارا دوسرا کلمہ ہے. تیسرا کلمہ ہے ہمارا نقطے والی خا کی، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خوابا. خوابا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. اور چوتھا کلمہ جو ہمارے سبق کا ہے وہ ہے جیم تا. اس کو پڑھیں گے جیم تا. جیم تا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. اور آج کے سبق کا آخری کلمہ جو ہمارا ہے وہ ہے تا حا تا. تا حا تا. الحمدللہ آپ نے سبق سن لیا اور پڑھ بھی لیا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے. اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیتے رہیں تاکہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو، غلطی ہو تو وہ بھی ہم دور کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.